اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، حضور کی ازواج پاک، نبی پاک کی شہزادیاں، بالخصوص مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں کی عقیدت کا دل میں موجود ہونا یہ پختہ ایمان کی علامت ہے۔ چونکہ دور تقریروں کا آ گیا، دور گفتگو کا آ گیا، تو یہ تو ہر بندہ محسوس کرتا ہے کہ کسی کی زبان پر کیا ہے اور میری زبان پر کیا ہے۔ محبت کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، تو ہمیں پوری توجہ اپنے دل پر دینی چاہیے کہ میرا دل ویسے کیا کہتا ہے، میرے اندر سے آواز ویسے کیا نکلتی ہے۔ جب میں امام حسن کا، امام حسین کا، مولا مرتضیٰ کا نام لیتا ہوں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب میں سنتا ہوں تو میرے اندر سکون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے وہ نام تازگی دیتا ہے کہ نہیں؟ مجھے ان پاک لوگوں کے تذکرے سے ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ نہیں؟ حسنین کریمین، اہل بیت اطہار، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خاندان ہے، اور یہ وہ دو شہزادے میرے نبی پاک کے جنہیں حضور نے فرمایا کہ یہ صرف فاطمہ کے نہیں، یہ تو میرے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو ان کے ساتھ پیار کر کے دکھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا نا ہر لمحہ بھی نبی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور تبلیغ کر رہے تھے تو نبی تھے، تو روٹی کھا رہے تھے تو نبی نہیں تھے، معاذ اللہ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سرکار نے نا روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، پھر روزہ رکھ لیا، پھر افطار نہیں کیا اگلے دن کا بھی، 2-3 دن مسلسل اس طرح حضور نے روزہ رکھا۔ ایک صحابی نے بھی اسی طرح روزے رکھنے شروع کیے بغیر کھائے پیے، اس کو کہتے ہیں صوم وصال، وصلی روزے، بغیر افطار کے روزہ۔ 2-3 دن انہوں نے روزے رکھے تو انہیں خون کی قے آنے لگی، الٹیاں آنے لگی۔ تو ان سے پوچھا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، یہ تم نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ آپ بھی تو بغیر کھائے پیے روزے رکھتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے ایکم مثلی، تم میں میری طرح کا کون ہے؟ فرمایا میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کھانے کی ضرورت نہیں، حضور کو تو روٹی رب کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، پر حضور نے جو میرے اور آپ کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائی وہ اس لیے کھائی کہ ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر لمحہ نبی ہے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی ضرورت نہیں، حضور تو فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت بیدار ہے، لیکن حضور نے ہمیں سو کے دکھایا تاکہ ہمیں سمجھ آئے سونا کس طرح سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر کے دکھایا وہ ہمیں بتلایا کہ ہم نے وہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ نے حسنین کریمین سے پیار کر کے دکھایا، حضور نے محبت کر کے دکھائی، فرمایا یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا ان کے ساتھ رویہ ہے، یہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ میرا ان کے ساتھ نسبت کا رشتہ ہے، اس طرح کر کے میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام نے پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا بچوں کو تو بھیجے، وہ کہیں دور نہیں رہتے، یہ ساتھ ہی رہتے ہیں، اور ابھی گئے ہیں گھر تھوڑی دیر پہلے، پھر بھی پیغام بھیجا ذرا ان کو کہو نہ آئیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ شہزادوں کے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، سیدہ پاک انہیں غسل کرا رہی، انہیں تیار کر رہی، تھوڑی دیر ہوئی تو فرماتے ہیں کہ ان کے آنے میں جتنی دیر ہوئی نا، ہم نے حضور کا شوق بڑھتے ہوئے دیکھا۔ جسے بندہ دیر سے کسی سے ملا ہو تو اس سے ملنے کا شوق ہو، شوق بڑھتا ہوا دیکھا، اور فرماتے ہیں جب شہزادے باہر آئے تو محبوب نے گھٹنے زمین پہ رکھے، دونوں بازو کھولے،
ان کو سینے سے لگایا. باپ بیمار ہو تو دعائیں دیتا ہے, اللہ میرے بچوں کا خیال کرنا. عام حالات میں تھوڑی دعائیں نکلتی ہیں, لیکن انہیں سینے سے لگایا, آنکھوں میں آنسو آئے. دعا کے جملے کتنے نرالے اور انوکھے ہیں. حضور فرمانے لگے, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور قیامت تک جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. قیامت تک ان سے پیار کرے اللہ, ان سے بھی محبت فرما. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کا پیار کتنا ہے, ان کے لیے ہمارے دلوں میں شوق کتنا ہے, کتنا. اس دونوں, ایک حدیث میں ایک کا بھی ذکر ہے لیکن ایک میں دونوں کا ہے. حضور جمعہ پڑھا رہے ہیں, میرا بھی بچہ آ جاتا ہے کئی دفعہ یہاں, میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو میں کسی کو اشارہ کرتا ہوں, اس کو پکڑ لو, چھوٹا ہے ابھی, اس کو پتہ نہیں. دونوں بچے شہزادے آ گئے. وہ آئے تو ایک شہزادے جو چھوٹے تھے امام حسین, ان کا قدم مبارک اپنے ہی کرتے کے ساتھ الجھا اور وہ گر گئے, تو دوسرے بھی ساتھ گر گئے. بہت سارے صحابہ تھے, حضور حکم کرتے تو صحابہ ان کے قدم چوم کے انہیں لاتے, لیکن حضور خود ممبر سے اٹھے, صفوں کو چیرا, بچوں کو اٹھایا, ماتھے چومے, ایک کو ادھر بٹھایا دوسرے کو ادھر بٹھایا. اور پھر حضور نے اپنی کیفیت بیان کی. میں رسم نہیں ادا کر رہا, میں بائی نہیں, کوئی نقطہ نہیں چھوڑ رہا, سرکار کا طریقہ بتا رہا ہوں. حضور نے پھر اپنی کیفیت بیان کی جو ان کے لیے نبی پاک کے جذبات ہیں, اس کی ترتیب حضور نے بیان کی. فرمایا, ابو بکر یار یہ اولاد آدمی کو کمزور نہیں کر دیتی, یعنی بچے گرے ہیں تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا, کمزور نہیں کر دیتی. یہ کیفیت نبی پاک کی ان شہزادوں کے ساتھ جو ذوق ہے. اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں, جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. حضور کے اہل بیت کی بات مولانا حسن رضا کرتے ہیں, کہتے ہیں جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیا تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت. اور فرمانے لگے, بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, آیا تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, میں نے تھوڑے وقت میں بڑا کچھ دیکھا ہے. ہم بڑا استعمال کرتے ہیں مذہب کو. یہ دیکھو میرے ہاتھ بندھے ہیں, میں مولویوں سے, تقریر کرنے والوں سے کہتا ہوں, خدا کا واسطہ اپنی تقریر مزیدار کرنے کے لیے صحابہ پہ الزام نہ لگاؤ. اپنی خطابت میں یہ دیکھو میرے ہاتھ بندھے, مذہب کو استعمال کرتے ہو, صحابہ اور اہل بیت کو لڑاتے ہو صرف تقریریں اپنی مزیدار کرنے کے لیے. میں ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے, صرف تقریر تمہاری لگ جائے, تمہاری تقریر تگڑی ہو جائے, قوم کے اندر جوش پیدا, کیا منہ دکھاؤ گے اللہ رسول کو جا کے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, ایک بزرگ دفعہ خود بتانے لگے, انہوں نے لطیفہ سنایا. کہنے لگے ایک مولانا جن کو خطابت کا بڑا شوق تھا, وہ تقریر کر رہے تھے, تو تقریر ان کی جاری تھی, تو کسی بندے نے آ کے نا, ایسے بچے باہر کھیل رہے تھے, تو ایک روڑا مار دیا کھڑکی کو, مسجد کی کھڑکی کو روڑا لگ گیا. تو مولانا جو تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے, او ہو, خطابت عروج پہ چلی گئی. کہنے لگے روڑا لگایا بچے نے کھڑکی کو, کہنے لگے گولی مارنی آتے سامنے آ کے مار, میں شان 10 دن ہی رہنا ہے, تو آ مار گولی. قوم نے نعرے لگانے شروع کر دی, وہ گھنٹہ نعرے لگے, وہ بڑی تقریر لگی, وہ کیا بات ہے, بلے بلے. تو باہر سے کسی نے آ کے کہا, حضرت جی کوئی گولی نہیں, کوئی بندہ نہیں, میں دیکھ کے آیا, وہ تو بچے نے روڑا لگا دیا. کہتا مینوں بھی پتا سی, میں دے تقریر پہ اف باندھا سا. یہ حشر کرتے ہیں یہ لوگ. تو اپنی تقریر سیدھی کرنے کے لیے ملت کی تباہی اتار رہا ہے, تو 4 ٹکوں کے لیے, 4 دھیلوں کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہو. مذہب کو, ہماری نسلیں گل سڑ جائیں گی اگر میرے نبی کے دین سے دھوکہ کرو گے. اس رسول کے دین کے وفادار رہو, تمہیں پتہ ہی نہیں, جو میرے نبی کے دین کے ساتھ صحیح چلے, اس کی دنیا کیا, رب کریم کے فرشتے آخرت میں اس کا استقبال کریں گے. مہربانی کرو, اس کو استعمال کرتے ہو. نبی پاک کی شہزادی کا نام لینا, ازواج کا نام لینا, حضور کے اہل بیت اور صحابہ کا, اور تقریریں اپنی پکی کرنے کے لیے. کیا تماشا بن گیا ہے. اور کس اقبال کہنے لگے, خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں, ہوئے کس قدر فقیہان عرب بے توفیق. اللہ کرے بندہ اس سے پہلے مر جائے جب وہ لوگوں کو لڑانے کے لیے مذہب کا استعمال کرے.
اور وہ اپنا آپ اونچا کرنے کے لیے اپنے مذہب کو استعمال کرے، اس سے پہلے ایمان کی موت اللہ عطا کرے۔